حضرت ایوب علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، بندے کی جو جو دنیا کے اندر خواہش ہوتی ہے اللہ نے ہر خواہش ان کی پوری فرمائی تھی۔ امیر ترین نبی تھے، بندے کے پاس خواہش ہوتی ہے مال ہو، دولت ہو، اولاد ہو، حسن و جمال ہو، طاقت ہو، لیکن ہر خواہش بندے کی پوری نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں کمی رہ جاتی ہے۔ مال ہوتا ہے تو اولاد نہیں ہوتی، اولاد ہوتا ہے تو مکان نہیں ہوتا، مکان ہوتا ہے تو حسن و جمال نہیں ہوتا، حسن و جمال ہوتا ہے تو طاقت نہیں ہوتی، کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ اللہ نے حسن دیا تھا تو انتہا کا، مال دیا تھا تو انتہا کا، اور اللہ نے طاقت دی تھی انتہا کی، اولاد دی تھی اتنی کثیر اولاد، پھر اللہ تعالیٰ نے بیوی دی وہ بھی نیک، مکان وہ عالی شان، ہر دولت آپ کے پاس تھی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آزمانا چاہا۔ بہت لوگ کہتے ہیں کہ کسی کو کوئی بیماری پریشانی مصیبت آ جائے، کہتے ہیں اس نے کوئی گناہ کیا ہے، اس نے بڑا کسی پہ کوئی ظلم کیا، ایسی بات نہیں ہے، اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے۔ اب یہ دیکھیں اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے بارے میں بھی بستی والے کہنے لگے تھے ان سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا، 18 سال بیماری کے اندر رہے، پورے 18 سال بستر سے چپکے رہے۔ وہ لوگ کہنے لگے کہ ان سے کوئی بہت بڑا گناہ ہو گیا، اٹھایا جہاں پہ یہ بنی اسرائیل والے کوڑا پھینکتے تھے حضرت ایوب علیہ السلام کو وہاں ڈال دیا، رشتہ دار بھی سارے چھوڑ گئے، جو خاندان کے لوگ تھے وہ بھی چھوڑ گئے، دوست احباب بھی چھوڑ گئے، بستی والے بھی علیحدہ ہو گئے، کہا آپ چلے جاؤ کہیں ہمیں بھی یہ بیماری نہ لگ جائے۔ تو اللہ عز و جل نے آزمانا شروع کیا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اولاد کا امتحان لیا، بڑے حسین و جمیل خوبصورت بیٹے تھے، بڑا ہنسی خوشی گھرانہ تھا، بڑے حسن و اتفاق کے ساتھ ساری اولاد رہتی تھی، ایک چھت کے نیچے بیٹھے سارے لنگر کر رہے تھے، اچانک چھت گری، سارے دب کے نیچے سارے فوت ہو گئے، ساری اولاد مر گئی۔ آپ کو آگے بتایا گا کہ آپ کے سارے بچے فوت ہو گئے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام کا صبر دیکھیں، کوئی شکوہ نہیں، کوئی رونا دھونا نہیں، تو اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں شکر ادا کیا، اے مولا یہ تیرا ہی دیا ہوا تھا، تو نے جب تک چاہا میں استعمال کرتا رہا، جب تیری مرضی ہوئی تو نے واپس لے لیا، اللہ پہلے بھی تیرا شکر تھا اب بھی تیری رضا پہ راضی ہوں، جس طرح مالک تیری مرضی۔ تو یہ جملے بولے۔ پھر حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس مال بہت زیادہ تھا، ہر طرح کا مال تھا، کھیتی باڑی کا بھی، مویشیوں کا بھی، ہزاروں کی تعداد میں آپ کی بکریاں حدیث مبارکہ کے اندر آتی ہیں، اور سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ تھے، اور جو کھیت تھے وہ جدھر بھی نظر ڈالو تو لہلہاتے کھیت اور باغات آپ کے بہت زیادہ کثرت کے ساتھ تھے، تو جوار گندم ہر چیز آپ کے پاس وافر مقدار میں تھی۔ کھیتوں کو کیڑا لگ گیا، سارے کھیت خراب ہو گئے، جانوروں کے اندر بیماری پیدا ہوگی، اونٹ بھی مر گئے، بکریاں بھی مر گئی، سب کچھ جاتا رہا، پھر آخر کے اندر آپ کی ذات بچی، تو جسم مبارک کے اندر بیماری پیدا ہوگی، جگہ جگہ پھوڑے پھنسیاں آبلے نکل آئے، بڑا علاج کرایا ٹھیک نہیں ہوئے، بستر مرگ پہ پڑ گئے، 18 سال اسی طرح بیماری کے اندر گزار دیا، سارے خاندان والے چھوڑ گئے، ایک صرف بیوی تھی جن کا نام تھا رحمت بنت افراہیم۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے جو بیٹے تھے افراہیم، بڑے خوبصورت حسین و جمیل تھے، ان کی بیٹی تھی رحمت، یعنی یوسف علیہ السلام کی پوتی کا نکاح آپ کے ساتھ ہوا تھا، تو یہ نبی کی بیوی کے خاندان سے تھی، تو یہ آپ کے ساتھ تھی، یہ کہتی تھی آپ دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں کہ یا اللہ یہ بیماری دور کر دے۔ حضرت ایوب علیہ السلام صبر کرتے تھے، کہتے تھے اللہ تعالیٰ نے مجھے 70 سال صحت دی ہے، شفا عطا فرما کے رکھی ہے، اب 18 سال بیماری گزرے تو حق تو یہ بنتا ہے کہ 70 سال اس نے صحت دی ہے تو 70 سال اب بیماری پہ بھی صبر کروں۔ جس طرح حضرت رابعہ بصری نے کسی کو دیکھا کہ وہ سر درد ہے، ماتھے پہ پٹی باندھی ہوئی ہے، تو کہا کہ یہ پٹی کیسی ہے، کہا کہ یہ میرے سر کے اندر درد ہو رہا ہے، کہا کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی ہے، یعنی شکوہ کرنے کے لیے ہم بہت جلدی تیار ہو جاتے ہیں، پتہ چلے لوگوں کو بڑا سر درد ہو رہا ہے، بڑی تکلیف ہے اس وقت، یعنی یہ بھی تکلیف بھی اللہ کی طرف سے ہے، صحت بھی اللہ کی طرف سے، تو جب ہم صحت کسی کو نہیں بتاتے تو بیماری کا بھی نہ بتائیں، بیماری کو بھی چھپائیں، تو کہا کبھی صحت کی پٹی تو نہیں باندھی، بیماری کی پٹی تو فٹافٹ باندھ لیتے ہو۔ تو حضرت ایوب علیہ السلام نے بیوی کو کہا کہ 70 سال اللہ نے صحت عطا فرمائی ہے، حق تو یہ بنتا ہے کہ اب 70 سال بیماری کے اندر بھی کاٹوں۔ تو جب یہ 18 سال بیماری کے اندر گزر گئے، بڑی پریشان تھی، کوئی ساتھ نہیں تھا، مارے حضرت ایوب علیہ السلام کی صبح سے لے کے شام تک بیماری علاج کے چکر کے اندر کبھی ادھر جا، جس طرح ہم کبھی اس ہسپتال میں جا، کبھی اس حکیم کے پاس جا، کبھی اس دم درود والے کے پاس جا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کا بھی سارا دن یہی کام تھا کہ کہیں نہ کہیں سے علاج معالجہ ہو جائے، آپ کو کسی طرح کسی طریقے سے صحت مل جائے۔ شیطان ایک دن تخت بچا کے بیٹھ گیا، حدیث پاک کے اندر آتا ہے، اور اعلان کر دیا کہ میں ہر بیماری کا علاج کرتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی پاس سے گزری، پھر اعلان کیا، کہا کہ میں ہر بیماری کا علاج کرتا ہوں، کیسا بھی مریض ہو، جتنا مرضی پرانا مرض ہو، میں ٹھیک کر دیتا ہوں۔ اب انسانی شکل میں بیٹھا تھا، آپ نے تو پہچانا نہیں،
تو کہا میرے بندے کا بھی علاج کر دو گے؟ اس نے کہا ہاں۔ کہا کیا فیس ہے؟ کہا کوئی فیس نہیں، فی سبیل اللہ علاج کرتا ہوں، ایک شرط ہے بس یہ کہنا پڑے گا کہ یہ میں نے کام کیا ہے، اپنی طاقت سے یہ کام میں نے کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو جا کے بتایا، کہا کہ ایک معالج مل گیا ہے، حکیم مل گیا، ڈاکٹر، وہ علاج کرتا ہے۔ تو کہا کیا کہتا ہے وہ، کیا فیس مانگتا ہے؟ کہا فیس کوئی نہیں، وہ کہتا ہے کہ بس یہ کہنا ہے کہ میں نے علاج کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا وہ شیطان ہے، بس وہ یہ کہتا ہے کہ میں شفا دیتا ہوں۔ کہا نہیں، وہ شیطان ہے وہ جو کہتا ہے میں شفا دیتا ہوں، میری شفا تو میرا رب عطا فرماتا ہے، میرا رب چاہتا ہے تو شفا ہوتی ہے۔ تو آپ جلال کے اندر آ گئے۔ جب وہ بات سنی نا تو آپ نے کہا کہ میں تندرست ہو گیا تو تجھے 100 کوڑے ماروں گا۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام نے یہاں پہ قسم کھا لی۔ اب قسم کھا لی حضرت ایوب علیہ السلام نے۔ اب حضرت ایوب علیہ السلام نے اب بھی شکوہ نہیں کیا، اب بھی دعا نہیں کی۔ کہا انی مسنی الضر، اے اللہ مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے۔ اب تو سجے کھبے سے دائیں بائیں سے شیطان بھی ہلے بہانے کرنے لگ گیا۔ یعنی نبیوں کے پاس تو نہیں آ سکتا، جرت نہیں ہے، لیکن ادھر ادھر سے بیوی کو یا کہیں کسی اور کو کہہ کے، یعنی اب میں بیمار ہوں، مجھے کوئی نہ کوئی اٹھا کے کہیں شیطان کے پاس ہی نہ لے جائے۔ اے اللہ انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، سب رحم کرنے والوں سے بڑا تو مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، مجھے سخت تکلیف پہنچی ہے، اے اللہ کرم کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ارکض برجلک، اپنے پاؤں کی ایڑی مارو۔ جدھر لیٹے ہوئے تھے زمین کے اوپر، حضرت ایوب علیہ السلام نے پاؤں کی ایڑی ماری۔ ھذا مغتسل، فرمایا پانی کا چشمہ پھوٹ پڑا، تو اس کے اندر نہائے۔ بارد، جو ٹھنڈا تھا، وشراب، پھر اس سے پانی پیا تو سارے جسم کی بیماری دھل گئی۔ وہ 18 سال پرانا مرض چند سیکنڈوں کے اندر ختم ہو گیا، لیکن اب بھی کمزوری تھوڑی باقی تھی۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تھوڑا اور چلو، تھوڑا 40 قدم چلے، پھر پاؤں مارا، ایک اور چشمہ نکلا، پھر اس کے اندر نہائے، پانی پیا تو اندر باطن کے اندر طاقت آ گئی، نورانیت روحانیت بڑھ گئی۔ تو اب حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی پھر وہ علاج کے چکر میں گئی ہوئی تھی، جب آئی تو دیکھا کہ خامند ہے ہی نہیں، وہ کدھر گئے؟ اچانک وہ تو اٹھ ہی نہیں سکتے تھے، پکڑ کے ان کو استنجا پیشاب کروایا جاتا تھا، وہ کدھر گئے؟ بڑی پریشان کہ اچانک کوئی ان کو اٹھا کے تو نہیں لے گیا۔ تھوڑا سا چلی ڈھونڈنے کے لیے، آگے ایوب علیہ السلام تھے۔ اب حسن و جمال وہی واپس آ چکا تھا، طاقت وہی واپس آ چکی تھی۔ سیکنڈ پہلے بیمار تھے، اب تو طاقتور ہو چکے تھے، حسین و جمیل خوبصورت تھے، بیماری کا کوئی چھالے کا نشان، کوئی جسم پہ اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں تھا، تو پہچان ہی نہ سکی، لیکن شکل ملتی تھی، تھوڑی تھوڑی لہر پڑتی تھی۔ کہنے لگی کہ آپ کی شکل کے تھے میرے خاوند، آپ نے اللہ کے نبی کو دیکھا یہاں کہیں؟ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ہی بھول گئے، میں ہی اللہ کا نبی ایوب ہوں، میں ہی تیرا خاوند ہوں۔ تو جب وہ پہچانا یہ کس طرح ہوا سارا معاملہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے یوں شفا عطا فرمائی۔ اب پھر وہ آ گیا معاملہ قسم کا، قسم کھائی تھے کہ ٹھیک ہو گیا تو 100 کوڑے ماروں گا۔ اب ساری زندگی حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے خدمت کی تھی، اللہ عز و جل نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی سائڈ لی، یہ کمزور جان ہے، اس کو 100 کوڑے تو مارے گا، یہ بیچاری کہاں زندہ بچے گی؟ تو یا اللہ پھر کیا کروں، میں تو تیرے نام کی قسم کھا چکا ہوں، یہ شیطان نے ورگلایا تھا، مجھے تو بہت جلال آ گیا تھا، میں نے تیرے نام کی منت مانی، قسم کھا چکا ہوں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا کہ تیری قسم بھی نہیں ٹوٹے گی، ایک طریقہ میں بتاتا ہوں وہ تو کر لے، تیری منت بھی پوری ہو جائے گی اور قسم بھی نہیں ٹوٹے گی اور بیوی بھی بچ جائے گی۔ تو اب کیا ہوا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَخُذْ بِيَدِكَ، اپنے ہاتھ کے اندر دِگ سن 100 تنکوں والی جھاڑو پکڑو، فَاضْرِب بِهِ، بیوی کو مارو، وَلَا تَحْنَثْ، تمہاری قسم نہیں ٹوٹے گی، تمہارا ہیلا پورا ہو جائے گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھیں کہ اپنی بندی کا کیسا خیال رکھتا ہے۔ تو یہ ہمیں بھی چاہیے کہ بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں عورت کے ساتھ، کبھی زیادتی ہو جاتی ہے، کبھی بھول کر بیٹھتی ہے، کبھی اس سے غلطی ہو جاتی ہے، ہمیں درگزر کرنا چاہیے، اللہ بھی معاف کرتا ہے معاملے کے اندر۔ ایک بندہ تھا، بیوی نے نمک تیز کر دیا، اس کو بڑا غصہ آیا، پھر کہا کہ ہم بھی بڑی بڑی غلطیاں کر دیتے ہیں، چلو غلطی کر دی تو کوئی بات نہیں، اللہ کی بندی سمجھ کے معاف کر دیا۔ جب وہ مرا تو اللہ تعالیٰ کی اتنی رحمت ہوئی، اللہ نے فرمایا وہ فلاں دن یاد کر، نمک تیز ہو گیا تھا، تجھے بڑا غصہ آیا تھا، لیکن تو نے اپنی بیوی کو چھوڑ دیا تھا، یہ کیا کہ اللہ کی بندی ہے، ہم سے بھی غلطیاں ہو جاتی ہیں، تو چلو اس سے غلطی ہو گئی، تو اللہ کی بندی سمجھ کے اسے معاف کر دے، جا میں تجھے اپنا بندہ سمجھ کے آج معاف کرتا ہوں۔ اللہ کی رحمت جوش کے اندر آئی، اتنا سا بہانہ رحمت کا بنا اور وہ بندہ بے حساب بخشا گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ کے اندر ایک بندہ آ گیا، بیوی سے بڑا تنگ تھا، ہر وقت لڑائی جھگڑا گھر کے اندر رہتا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے پہ آیا تو اندر سے بیوی کی بولنے کی اونچی اونچی آوازیں اسے باہر سنا دے رہی تھی۔ وہ کہتا لو یہ حضرت عمر کیا کریں گے، ان کے گھر میں تو خود لڑائی پڑی ہوئی ہے۔
تو دروازہ کھٹکھٹا کے پھر پیچھے چلا جانے لگا، کہنے لگا کہ میں لڑائی جھگڑے کا لے کے آیا ہوں معاملہ، ان کے گھر میں خود جھگڑا ہے، اتنی اونچی بیوی کی آوازیں باہر آ رہی ہیں۔ تو جب وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے دروازہ کھولا تو بندہ جا رہا تھا، آپ نے اس کو بلایا، کہا کیا کام آئے تھے؟ کہا کہ یہ کام آیا تھا، تو وہی کام آپ کے گھر کے اندر ہو رہا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کوئی بات نہیں، میں صبر کرتا ہوں معاملے پہ، میری بیوی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے میری خادمہ بنایا، یہ میری دھوبن ہے، یہ میری درزن ہے، یہ میری خادمہ ہے، یہ میری خانسامہ ہے، روٹیاں یہ پکا دیتی، کپڑے یہ دھو کے دیتی ہے، میری خدمت یہ کرتی ہے، میرے بال بچوں کا یہ خیال رکھتی ہے۔ تو جب اس کی اتنی نیکیاں ہیں تو کیا میں اس کی کوئی ایک کمزوری دیکھ کے اس سے لڑ پڑوں؟ تو اس کی وہ کوئی ایک کمزوری ہر عورت کے اندر کوئی نہ کوئی ہوتی ہے، تو یہ بھی تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی کوئی نہ کوئی اچھائی بھی تو ہوگی، تم اس کی اچھائی کو سامنے رکھتے ہوئے اس کی کمزوری کو، اس کی برائی کو بھول جاؤ۔ اگر تم چاہو کہ وہ 100% درست ہو جائے، ایسا نہیں ہو سکتا، فرمایا وہ ٹیڑھی پسلی سے پیدا کی گئی ہے، تم اگر سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ بیٹھو گے، یعنی مطلب ہے طلاق ہو جائے گی، نوبت یہاں تک پہنچ جائے گی لڑائی، یعنی عورت سیدھی نہیں ہو سکتی، جس طرح تم چاہتے ہو نا ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ معاملہ اسی طرح لے کے چلنا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کی طرف داری کرتے ہوئے پھر یہ قرآن کے اندر ان جملوں کو جامع پہنایا، قرآن کے اندر بھی نازل کیا۔ تو اللہ عز و جل یہ کلام حضرت ایوب علیہ السلام پہ نازل فرمایا، پھر یہ دعا بنی، کہا کہ اس طرح کرو، کوڑے نہ مارو، یہ کمزور جان ہے، اس نے اتنا عرصہ تیری خدمت کی ہے، تو آپ اس کو اس طرح کریں، جھاڑو کے ساتھ مارے، آپ کی قسم نہیں ٹوٹے گی، آپ خانس بھی نہیں ہوں گے۔ تو یوں حضرت ایوب علیہ السلام کا ایک واقعہ بے شمار پہلو ہمارے لیے سبق رکھتا ہے، بڑا دلچسپ واقعہ ہے کہ اللہ عز و جل اپنے بندوں کو آزماتا ہے، گنہ گاروں کو نہیں، گنہ گاروں پہ بھی بعض دفعہ گناہوں کی وجہ سے آزمائشیں آتی ہیں، اللہ اپنے نیک بندوں کو بھی آزماتا ہے۔ تو اللہ جب کسی کو آزماتا ہے بندہ صبر کرے، پھر اس صبر کے اوپر صبر کرنے کے بعد جو پھل ملتا ہے وہ بڑا میٹھا اور لذیذ ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بڑے درجے عطا فرماتا ہے، بلندیوں سے بندے کو اللہ تعالیٰ نوازتا ہے۔ تو یہ حضرت ایوب علیہ السلام کی زندگی، آپ کا واقعہ ہمارے لیے بہت بڑا درس ہے کہ بندہ ہر معاملے کے اندر اللہ کی رضا پہ راضی رہے، جب مصیبت پہنچے تو صبر کرے، جب نعمت ملے تو اللہ کی بارگاہ کا شکر ادا کرے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو ہم نے سنا، اللہ تعالیٰ یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔